اجازت جی گفتگو شروع کی جا سکتی؟ دور حاضر کی ایک انتہائی اہم ضرورت پہ میں آج کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت اہم باب جسے ہمارے منبر سے جب بھی بیان کیا گیا مصائب کی صورت میں کیا گیا، یعنی کہ جب بھی حق زہرا کو یا بی بی کے حق فت کو بیان کیا گیا تو اسے مصائب کی صورت میں بیان کیا گیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یعنی کہ ذاکر یا خطیب نے بی بی کا حق یا دربار پڑھنا شروع کیا تو مومنین کا ذہن تھا کہ یہ مضمون مصائب کا ہے۔ آپ کی دعاؤں سے، بادشاہ حسین کی عطا سے میں نے پاک سیدہ سے اس مضمون کی خیرات مانگی اور پہلی بار اس مضمون کو فضائل کی صورت میں پڑھنا شروع کیا۔ میں موضوع سے قبل آپ احباب کے سامنے سے گزارش کروں گا، میں پاک بی بی کی وکالت کا حق میں ادا تو نہیں کر سکتا، میری اتنی اوقات ہی نہیں کہ اتنے بڑے گھر کی وکالت کی جا سکے، لیکن میں اس مقدمے پہ ایسے ہی بحث کروں گا جیسے کہ حلالی وکیل اپنے مقدمے میں بحث کرتا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا اگر کوئی اہل سنت میرے بھائی گفتگو کو سن رہے ہوں، جتنی دیر میں ممبر پہ گفتگو کروں ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو سنی بنا کے نہیں، شیعہ بنا کے نہیں، ایک مسلمان بنا کے میں جس کا کلمہ پڑھتے ہوں اس کی بیٹی کا حق آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے واجب الاحترام قابل صد احترام میرے برادر جناب شرازی صاحب نے بیان فرمایا، قتل حسین کی وجہوں میں سے ایک وجہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں جو خنجر کربلا میں چلا یہ سقیفے میں تیز ہو چکا تھا۔ نبی کے جانے کے بعد ایک بہت عظیم تبدیلی، ایک بہت بڑی تبدیلی آئی رسول کے جانے کے بعد۔ رسول کے جانے کے بعد امت میں اور اہل بیت میں ایک جھگڑا ہوا۔ اب اس موضوع کا داد کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں، میں پہلے کہہ رہا ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں، مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ رسول کے جانے کے بعد امت میں اور اہل بیت میں ایک جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کی وجہ تھی ایک جائیداد، ایک جاگیر۔ اس جاگیر کو اہل بیت کو اس جگہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن نبی کی بیٹی نے اس انداز سے جنگ لڑی ہے کہ رسول کی بیٹی نے اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے منافقوں کو ظاہر کر دیا۔ اب ہمارے بچے اکثر اس چیز سے بے خبر ہیں کہ یہ ایک باغ تھا جو رسول کی بیٹی لینے کے لیے گئی۔ میں پہلے وضاحت کروں، اسے فدق بھی بولتے ہیں، فتق بھی بولتے ہیں، دو طریقے سے اس لفظ کو بولا جا سکتا ہے۔ اگر آپ عربی اعتبار سے بولیں گے تو اسے فدق بولیں گے، اردو اعتبار سے بولیں گے تو اسے فدق بولیں گے۔ یہ فدق ایک باغ نہیں، اس کے اندر 7 باغات تھے، یہ ایک جگیر تھی، اس کے اندر 7 باغات تھے جس کے نام تاریخوں میں موجود ہیں۔ 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی آتی تھی رسول کو اس جگیر سے۔ اب اگلا سوال یہ کہ یہ جگیر رسول کو ملی کہاں سے؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں بالکل اس مقدمے کی آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ پڑھنے لگا ہوں، پس منظر پڑھوں گا تو پھر میں اس مقدمے بحث کر سکوں گا، کیونکہ اب پرانے کیس کھلنے شروع ہو گئے ہیں، پرانے مقدمے عدالتوں کی ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ مقدمہ بھی کھلے گا جب زہرا کا بیٹا آئے گا، اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ اب 40 لاکھ دینار سالانہ آمدن آتی تھی، یہ جگیر رسول کو، توجہ ہے، یہ جگیر رسول کو ملی کہاں سے؟ یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی۔ پھر توجہ، یہ جگیر فتق خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی۔ جب رسول نے علی کے ذریعے سے خیبر کو فتح کیا، قلعہ کموس پہ اسلام کا پرچم سر بلند کیا، مجھے اس ممبر کی عزت قسم میں باوضو ہوں، 2 سال کی محنت ہے اس 1 گھنٹے کے مضمون پہ۔
رسول نے جب قلعہ قابوس پہ اسلام کے پرچم کو بلند کیا تو خیبر کے یہودیوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے جب بھی اس جگیر سے کوئی تجارت کے قافلے گزرتے یہ ان قافلوں کو روک مسلمانوں کو علیحدہ کرتے، پہچان کے مسلمانوں کو قتل کرتے۔ قافلے لوٹ کے قتل کرنا کافروں کی پرانی عادت ہے۔ قافلے روک کے پہچان کر کر کے مارنا، یہ خیبر کے کافروں سے چلا۔ یہ ان میں سے اس تجارت کے قافلے میں سے مسلمانوں کو نکالتے، جو جو مسلمان ہوتا اسے قتل کر دیتے۔ خبر مدینے پہنچتی گئی کہ خیبر کے یہودی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر مسلمانوں کو قتل عام کر رہے۔ دوسری بار خیبر میں رسول نے پھر علی کو بھیجا۔ مولا علی خیبر میں ایک بار نہیں، علی 2 بار آئے۔ جب دوسری بار مولا علی آئے تو مولا علی نے خیبر میں پہنچتے ہی یہودیوں کے عمائدین کو، عمرہ کو، ان کے علماء کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کر کے مولا علی نے خطبہ دیا۔ علی فرمایا دیکھو، اگر تو تم مرہب کے قتل کا بدلہ مسلمانوں کے قتل سے لے رہے ہو، میں علی آج تمہارے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ مرہب کو مارا ہے میں نے، اگر بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لو۔ اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو یہ سوچ کے آنا کہ ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے، میں علی تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دیکھو آج میں مجاہد بن کے نہیں مبلغ بن کے آیا ہوں۔ آج میں تمہیں تبلیغ اسلام کے لیے آیا ہوں کہ اب بھی مان جاؤ کہ مدینے والا رسول سچا ہے، اگر نہیں، اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو میں جنگ کرتا ہوں۔ انہوں نے مولا علی سے تھوڑا ہی وقت مانگا کہ ہمیں سوچنے کا وقت دیا جائے۔ انہوں نے اس مہلت میں سوچنے کے بعد علی سے کہا کہ اے علی، جو ہو چکا اس کی ہم معافی چاہتے ہیں، آئندہ اس علاقے میں مسلمانوں کا قتل نہیں ہوگا، لیکن جو ہم نے قتل کر چکا، جو ہم خون بہا چکے، ہم اس کی معافی کے ساتھ اس کا جزیہ دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے جتنے، یہ تمہید میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں ابھی مقدمہ آپ کے سامنے بی بی کا پڑھوں گا، ہمارے جتنے سکنی مکانات جن میں ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری فدق میں جتنی بھی جگیر ہے، یہ ہم مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں۔ مولا نے ان سے ایک معاہدہ لکھوایا، انہوں نے ایک معاہدہ لکھا، اپنے دستخط کیے، مولا امیر نے اپنے دستخط کیے، علی وہ معاہدہ لے کے مدینے پہنچے، رسول کا کے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد علی نے کہا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، معافی بھی مانگی ہے، جگیر بھی تمہیں لکھ کے دے دی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بڑے مختصر سے لمحات میں اس جگیر کا پس منظر پڑھا۔ اب اس مقدمے میں بحث کرتے ہوئے میرا پہلا سوال ہر غیرت مند مسلمان سے یہ ہے، اگر اس جگیر میں امت کا حق تھا، اگر اس جگیر میں امت کا حصہ تھا، 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، 11 ہجری میں رسول زہرم دنیا چھوڑی، اگر اس جگیر میں مسلمانوں کو کوئی حق تھا، 4 سال نبی نے دیا کیوں نہیں؟ اگر اس جگیر میں مسلمانوں کا حصہ تھا تو 4 سال مسلسل اس جگیر کی آمدن رسول کو ملتی رہی، رسول نے اس میں سے امت کو حق کیوں نہیں دیا؟ اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو یہ نبی وہ ہے کہ بحرین سے مال خراج آیا، اہل سنت کتابوں میں لکھا جب بحرین سے مال خراج آیا، صحابہ نے اونٹ مسجد نبی کے باہر کھڑے کیے، رسول سے کہا یا رسول اللہ بحرین سے مال خراج آیا، رسول نے کہا چراغ روشن کرو اور مجھے وہ فرشتے دو جس میں بیواؤں، مستحقین اور یتیموں کے نام ہیں۔ چراغ روشن کیا گیا، رسول نے صحابہ سے کہا وہ بوری اٹھا اس بیوہ کے گھر چھوڑ گیا، وہ بوری اٹھا اس غریب کے گھر چھوڑ گیا، وہ بوری اٹھا اس یتیم کے گھر چھوڑ گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات آدھی ہو چکی ہے، سنی کتاب میں لکھا ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات آدھی ہو چکی، اگر آپ حکم فرمائیں صبح اذان کے بعد، نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے گا آپ جہاں چاہیں گے ہم پہنچا دیں گے۔ رسول نے کہا تم میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا ہے جو اس بات کی ضمانت دے کہ کل تک محمد زندہ رہے گا، کل تک محمد زندہ رہے گا؟ انہیں ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ ایک لقمہ کھاؤ تو اتنا بھی یقین نہ کرو یہ حلق سے نیچے اترے گا بھی نہیں اترے گا۔ رسول نے کہا تم میری ایک رات کی ضمانت نہیں دیتے، میں اتنے غریبوں کا حق اپنی گردن پہ رکھ کے کیسے سو سکتا ہوں؟ تم میری ایک رات کی ضمانت نہیں دیتے۔ اب میرا پہلا سوال ہے، جو نبی کسی غریب کا حق ایک رات نہیں رکھتا تھا، اس نے فدق 4 سال اپنے پاس کیسے؟
جس نے کسی غریب کا حق ایک رات نہیں رکھا، 4 سال مسلسل یہ جگیر رسول کے پاس ہے. توجہ ہے میری بات کی؟ رسول اس جگیر سے جو آمدن آتی رکھتے نہیں تھے. بیت المال میں مسلمانوں کو، غربا کو، یتیموں کو، مسافرین کو ان کے حصے بانٹ دیے جاتے. خدا نے فوراً قرآن کی آیت بھیج دی، میرا حبیب اپنی ایک قریبی عورت کو اس کا حق دے. میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں تفسیر در منصور، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی تینوں تفاسیر اہل سنت کی ہیں. جب یہ آیت آئی تینوں تفاسیر میں لکھا ہے کہ رسول نے فاطمہ کو بلایا اور یہ فدق فاطمہ کو لکھ کے دے دیا، اگر کوئی اور بیٹی ہوتی جگیر سے حصہ ملتا. یہ جگیر منتقل ہو گئی بی بی کے نام. توجہ ہے؟ بی بی کے نام جب یہ جگیر منتقل ہو گئی، شریف باپ کی شریف بیٹی نے جیسے باپ تقسیم کرتے تھے ویسے ہی میری مخدومہ نے اس مال کو تقسیم کرنا شروع کیا. نبی کے جانے کے بعد جب حکومت پہ قبضہ ہوا، منبر علی کے پاس تھا، قبضہ حکومت پہ ہوا تھا. جب تخت پہ قبضہ ہوا اب یہ بیٹھ تو گئے، بیٹھ کے اب بادشاہ یا حاکم بننا اتنا آسان کام نہیں تھا. حکومت چلانا ایک اہم ذمہ داری تھی. صرف تخت پہ بیٹھنا ہی کام نہیں تھا، وہاں بیٹھ کے فوجیوں کی تنخواہیں، لشکروں کے خرچے، بیت المال میں خزانہ ہونا چاہیے، آپ نے جن کے وظائف مقرر کیے ہیں ان کو وظیفے ملنے چاہیے. یہ سارا کچھ کرنا اس دور کے حاکم کی ذمہ داری تھی. اب یہ بیٹھ تو گئے لیکن یہ سارا سسٹم چلانا ان کے لیے مشکل ہو گیا. انہوں نے کہا یہ سارا سسٹم ہم کیسے چلائیں گے، ہم یہ تنخواہیں کہاں سے دیں گے، ہم یہ وظائف کہاں سے دیں گے. دوسرے ملکوں سے سفیر آتے ہیں، ان کی رہائش کے بندوبست کرنے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں میں تبلیغ اسلام کے لیے اپنے وفد بھیجنے پڑتے ہیں. یہ سارا سلسلہ کہاں سے چلے گا؟ اب ذاتی لینڈ لارڈ تو تھے نہیں کہ گھر سے لا کے دین پہ خرچ کرتے. اب انہوں نے سوچا کہ کریں کیا. مشورہ یہ طے پایا کہ پہلے یہ دیکھیں کہ رسول یہ خرچہ کہاں سے کرتے تھے، یہ سارے سلسلے رسول کہاں سے چلاتے تھے. تو قریب بیٹھنے والوں نے یہ مخبری کی کہ رسول کی ایک جگیر ہے خیبر میں، یہودیوں کی وہ جگیر تھی جو انہوں نے رسول کو دے دی تھی. وہاں سے 40 لاکھ دینار آتے ہیں. وہاں پر کھجوروں کے باغ بھی تھے، 7 باغات تھے وہاں کھجوروں کے، اور اس دور میں سب سے بڑا بزنس کھجوروں کے باغ کا ہوتا تھا. یعنی کہ یہ عرب میں ایسا کاروبار تھا جس کی ہم نقصان کا کوئی خطرہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے فوراً اپنے عامل، اپنے سپاہی وہاں پہ بھیجے. وہاں پر بھیج کے انہوں نے بی بی کے عاملوں کو وہاں سے اٹھا دیا اور اس جگیر پہ قبضہ کر لیا. علامہ صاحب یہ مدینے خیبر میں تھے؟ جی خیبر میں. جو آج بھی وہ باغ کی، کیونکہ اب انہوں نے زیارت وہ بند کر دی ہے، اب وہاں جانے سعودی عرب کی گورنمنٹ نہیں دیتی. یہ مدینے سے آپ تھوڑا باہر نکلیں گے تو اس وقت 65 یا 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ جگیر ہے. اب جب بی بی کے عامل واپس آ گئے تو بی بی کے عاملوں نے واپس آ کے کہا کہ بی بی انہوں نے ہمیں وہاں سے اٹھا دیا، حکومت نے قبضہ کر لیا. اب یہ دیکھیں، اب میں پڑھنے لگا ہوں بی بی کا مقدمہ. صداد سے اجازت لے کے میں مخدومہ کا حق پڑھنے لگا ہوں. جب آ کے عاملوں نے اطلاع دی، جناب فضہ روایت کرتی ہیں کہ اس دن بی بی مکنا اوڑھ رہی تھی، چادر اوڑھ رہی تھی، اور اپنے منہ میں بی بی زبان سے آہستہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، ہوشیار ہو جا، اب تیرے مقابلے پہ بطول آ رہی ہے. اور میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک لفظ ادا کر رہا ہوں. میں نے کہا 2 سال کی محنت ہے اس مضمون پہ، ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہے. جس دن بی بی دربار میں گئی ہیں حق لینے کے لیے، اس دن بی بی کے 2 دروازے تھے مسجد میں. ایک وہ جو گھر کے اندر سے مسجد میں کھلتا تھا، جو رسول نے سارے صحابہ کے بند کروائے تھے لیکن علی کا بند نہیں کروایا تھا، یہ وہ دروازہ. ایک دروازہ وہ ہے جو مرکزی گیٹ ہے مسجد کا. جس دن بی بی دربار میں آئی ہیں اس دن بی بی حجرے والے دروازے سے نہیں آئیں، جبکہ ہمیشہ بی بی رسول کے دور میں بھی جب بھی مسجد میں آتی تھی تو حجرے والے دروازے سے آتی تھی. آج بی بی حجرے والے دروازے سے نہیں،
آج مرکزی دروازے سے آئی. حجرے والے دروازے سے میری مخدومہ اس لیے نہیں آئی کہ اگر حجرے والے دروازے سے آتی کل کو کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں زہرا کب دربار میں آئی اور کب دربار سے چلی گئی. اس دن بی بی آئی ہے مرکزی دروازے سے, پہنچ گئی رسول کی بیٹی دربار میں. حاکم بیٹھا تھا تخت میں. میرا پہلا سوال ہے ہر غیرت مند مسلمان سے, آج بھی شرعی عدالت میں چلے جاؤ, پاکستان کی سپریم کورٹ میں شرعی عدالتوں میں جا کے آج بھی قوانین شرعیہ اٹھا کے دیکھو, آج بھی پاکستان کے قانون کے مطابق اگر فیصلہ کیا جائے زہرا پھر بھی جیت رہی ہے. آج پاکستان کے قوانین شرعیہ کے مطابق فیصلہ کیا جائے. میں سمجھا کے بات کروں گا, میں نے پہلے کہا تھا داد نہیں دینی, صرف سوچنا ہے اور توجہ فرمانی ہے. قوانین شرعی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی جگیر پہ قبضہ کرنے کے لیے مسلمان مجاہدین کا خون اور پسینہ بہے اور وہ جگیر مسلمان لے لیں, اس جگیر میں ہوتے ہیں 5 حصے. 4 ہوتے ہیں ان مجاہدین کے جنہوں نے جنگ کی, 5واں ہوتا ہے رسول کا. لیکن اگر کسی جگیر پہ قبضہ کرنے کے لیے نہ کسی کا خون بہاؤ نہ پسینہ, وہ صرف اسلام کو اسلام کے روب کی وجہ سے مل جائے, اسے کہتے ہیں مال فی. اس میں امت کا حق نہیں ہوتا, وہ صرف رسول کا حق ہوتا. اب اگر اس جگیر پہ کسی نے گھوڑا دوڑایا ہے پھر اس میں امت کا حق. دوسرا سوال, آج بھی پاکستان کی عدالتیں اس بات کی تائید فرمائیں گی سب سے بڑا بدنما دھبا جو آج تک اسلام کے چہرے پہ ہے جسے کوئی بھی مورخ نہیں مٹا سکا, کتنا بڑا ظلم ہوا تاریخ اسلام پہ, جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا. جو اس مقدمے میں فریق تھا وہی جج تھا. شریعت محمد کے مطابق حاکم وہ مقدمہ سننے کا اہل ہی نہیں تھا. شریعت کے مطابق یہ مقدمہ جانا تھا قاضی کے پاس, اس مقدمے کو قاضی نے سننا تھا. شریعت میں حاکم کے ساتھ ایک قاضی مقرر ہوتا ہے. اگر آپ سٹیٹ کے خلاف آئیں گے, اگر آپ حکومت کے خلاف آئیں گے, وہ مقدمہ حکومت نہیں, اسلام کہتا ہے کہ وہ مقدمہ قاضی سنے گا. قاضی کا چناؤ ہے, توجہ ہے میری بات کی جانب, اس لیے اسلام میں ہے قاضی کا چناؤ. اور آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں یہ نظام موجود ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا افتخار چودھری کے بیٹے کو عدالت میں لایا گیا, اس نے بینچ چھوڑ دیا. اس نے کہا کیونکہ میرا بیٹا مجرم ہے لہٰذا میں یہ مقدمہ سنوں گا, نہ میں سن سکتا ہوں. تاریخ اسلام میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا, جس کے خلاف بھی مقدمہ لے کے آئی تھی وہی منصف تھا. یہ ہے تاریخ اسلام کا ایک بدنما دبا. آ گئی بی بی آگے دربار میں کھڑی ہوئی, مصائب نہیں فضائل سننا مخدومہ کا. جنگ جیت کے آئی ہے رسول کی بیٹی, چادر کی دھار سے دشمن کو قتل کر کے آئی. بی بی دربار میں پہنچی. بی بی نے دربار میں پہنچ کے سب سے پہلا سوال حاکم سے کیا. بی بی نے دربار میں پہنچ گئی حاکم سے کہا کہ تو نے میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا. یہ مکالمہ ہے, میں نے پہلے کہا میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں ہوں, میں اپنے ایک ایک حرف کو ثابت کروں گا. بی بی نے کہا تو نے میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا. حاکم نے فوراً بی بی کو جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک حدیث تھی جس حدیث کو نص بنا کے ہم نے اس جگیر پہ قبضہ کیا. بی بی نے کہا تیرے پاس کیا حدیث تھی. اس نے کہا تیرے بابے کی حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء لا نورث ولا نورث, ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. یہ انبیاء جو ہوتے ہیں نہ یہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ یہ کسی کو وارث بنا کے جاتے ہیں. اس نے منبر سے حدیث پڑھی, بولی رسول کی بیٹی. اب امتی چپ رہنا, سید میرے ساتھ بولنا. جب اس نے اس حدیث کو پڑھ کے مقدمے کی سماعت شروع کی, بی بی نے خود اپنے مقدمے کی وکالت کی اور رسول کی بیٹی نے اپنے مقدمے پہلی دلیل دی. بی بی نے کہا تو نے کیا کہا ہے, میرے بابے کی حدیث ہے ہم وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. رک کسی جگہ پہ, پہلے مجھے یہ بتا تجھے میرے بابے نے وارث بنایا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو جو وارث بنا ہے کیا تجھے میرے بابے نے بنایا ہے؟ اگر تجھے میرے بابے نے نامزد کیا ہے تو پھر تو خود ہی اپنی نس سے مکر گیا. تو نے ابھی کہا ہے کہ وہ کسی کو وارث نہیں بناتے.
میرا نامزد ہونا غلط. حاکم چپ ہوا. حاکم نے کہا مخدومہ بنت رسول تو اپنے مقدمے میں بحث کر. دربار میں اکیلی وکیل. مخدومہ نے کہا میں اپنے مقدمے میں بحث کرتی ہوں. اس نے کہا تیرے پاس ثبوت. بیوی نے کہا میرے پاس ثبوت ہے. ثبوت پیش کیا جائے. بیوی نے عدالت میں وہی معاہدہ جو یہودیوں نے لکھا تھا جس میں مولا علی کی بطور گواہ اور رسول کی مہر تھی اور نیچے لکھا تھا رسول نے کہ یہ جگیر میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیتا ہوں. بیوی نے وہ تحریر دربار میں پیش کی. انہوں نے تحریر پڑھتے ہی دوسرا سوال سماعت مقدمے کی کرتے حاکم نے کہا کہ اس تحریر پہ کوئی گواہ. لو پھر پھنس گیا حاکم. دوسری بڑی غلطی کر گیا حاکم. قانون قرآن کے مطابق معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے. میں محنت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. قرآن کے مطابق معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں. میں قرآن سے نص دیتا ہوں. مریم کی قوم نے مریم سے پوچھا بچہ کہاں سے آیا. 3 دن کا عیسیٰ بول پڑا. قرآن کہتا انی عبداللہ اتانی کتاب وجعلنی نبی. میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, نبی بن کے آیا ہوں. قوم نے عیسیٰ سے گواہ نہیں مانگا. معصوم ہے. میں ایک حوالہ دوسرا دیتا ہوں. کتاب کا نام حیات الحیوان, لکھی آقا دمیری نے, چھپی جامع الازہر مصر سے. مدینے میں ایک شخص جس کا نام اسود تھا, یہ گھوڑا بیچنے کے لیے آ گیا. عربی تھا یہ گھوڑا بیچنے کے لیے آ گیا. عرب میں گھوڑا ہر انسان کی کمزوری بھی تھی, مجبوری بھی تھی, کیونکہ وہ جانور پالتے تھے, گھوڑے پہ سواری کرتے تھے. یہ مسجد نبوی والے بازار میں توجہ ہے, گھوڑا کھیلے کھڑا. رسالت امام مسجد سے باہر نکلے. رسالت امام نے گھوڑے کو دیکھا, رکے. اسود یہ گھوڑا بیچے گا؟ بیچوں گا. دلیل آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں ہے. رسول نے کہا یہ گھوڑا بیچے گا؟ اس نے کہا جی بیچوں گا. رسول کا کیا لے گا؟ اس نے دینار بتائے. رسول نے اس کے ساتھ سودا طے کیا. طے کرنے کے بعد رسول نے کہا کہ میرے پاس اس وقت دینار نہیں, دینار پڑے ہیں میرے حجرے میں. سودا تیرا میرا طے پا گیا. وہ جو دینار حجرے میں پڑے وہ تیری ملکیت, اور یہ جو تیرے ہاتھ میں گھوڑا ہے یہ میری ملکیت. رسول کو گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک مسئلہ حل کرنے لگے ہیں. رسول حجرے میں دینار لینے کے لیے گئے. یا چند صحابہ وہاں سے گزرے. انہوں نے وہاں پہ کھڑے اسود کو دیکھا, بھئی گھوڑا بیچنا چاہتا ہے. اس نے کہا جی آیا تو بیچنے تب بک گیا. انہوں نے گزرتے گزرتے سرسری پوچھا کس نے خریدا؟ اس نے کہا تمہارے نبی نے. نبی کا نام آنا تب بندے واپس آ گئے کہ ضرور اس گھوڑے میں کوئی صفت ہے, اگر اس میں کوئی عیب ہوتا محمد کبھی نہ خریدتا, اس میں کوئی صفت ہے. انہوں نے آگے کہا یہ گھوڑا تو ہمیں نہیں بیچ سکتا. اس کا نا سودا طے پا گیا. وہ دینار لینے گئے. اب وہ عربی کیونکہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا, انہوں نے فوراً کہا اگر ہم اس قیمت سے زیادہ دیں کیا تو ہمیں دے گا؟ اب اس نے کون سا کلمہ پڑھا تھا, اسے کون سے تجارت کے قوانین کا پتا تھا. اس نے کہا مجھے تو پیسے سے غرض ہے. اسے پیسے لے گئے, گھوڑا ان کے حوالے کیا. یہ گھوڑا لے کے چلے گئے. وہ شخص دینار گن رہا تھا, یا رسول آ گئے. رسول نے کہا اسود میری امانت. اس نے کہا کون سی امانت؟ اس نے کہا وہ گھوڑا جو میں نے خریدا. اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خریدا. اس نے کہا کوئی گواہ ہے؟ میں نے کہا تھا نا معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں. اس نے کہا گواہ ہے. رسول چپ کھڑے. رسول کہا اسود دیکھ میں نے تجھ سے وہ خریدا, میرا تیرے ساتھ دینار طے پائے. اس نے کہا نا گواہ ہے تو لا. ابھی رسول چپ تھے, یا مسجد سے ایک شخص باہر نکلا. رنگ اس کا کالا تھا, اندر سے بڑا پاک تھا. یہاں اس کے ولایت علی کا نور تھا. آ کے بلال نبی کے قدموں پہ, سردار آپ کیوں بازار میں رکے ہیں؟ بلال میں گزر رہا تھا, میں نے اس کے ساتھ اس سواری کا سودا کیا, میں دینار لینے گیا, اسے کسی اور کے ہاتھ بھیج دی. جب اتنا جملہ کہا بلال نے کہا کیوں, تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا تیرے نبی کے پاس گواہ کوئی نہیں, کوئی گواہ نہیں ہے کہ میں نے اس کے ساتھ سودا کیا.
بلال نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا میں گواہی دیتا ہوں. اب بھلوال والو داد نہ دینا، دعا دینا تو تمہارا حق بنتا ہے. جب بلال نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑا میرے نبی نے خریدا ہے، اسود نے دیکھ کے کہا عبداللہ کا بیٹا میں نے تیرے کلمہ نہیں پڑھا، تیری عدالت کے میں نے قصے سنے ہیں، تیری صداقت کے میں نے منظر سنے ہیں، مجھے پتا ہے تو بات سچی کرتا ہے، فیصلہ حق پہ کرتا ہے. مجھے بول کے بتا جب تیرا اور میرا سودا ہو رہا تھا یہ تیرا حبشی غلام تو تھا ہی نہیں، اس نے گواہی کیسے دے دی؟ رسول نے اپنا چہرہ بلال کی طرف کہا بلال یہ بات تو سچ ہے، جب میرا اس کے ساتھ سودا ہوا تو تھا ہی نہیں، تو نے کیسے گواہی دی؟ بلال نے دونوں ہاتھ نبی کے قدموں پہ رکھ کے کہا تو نے کہا اللہ ہے میں نے دیکھا، تو نے کہا اللہ ہے میں نے دیکھا، تو نے کہا جنت ہے میں نے دیکھی، تیرے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا. یہ بھی تو نے کہا ہے کہ گھوڑا خریدا ہے، پھر تو نے خریدا. یہ ہے معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں. دربار میں معصومہ سے گواہ مانگا گیا، سننا مقدمہ، فضائل سننا میری سائن کے، میری آقا زادی کی فضیلت سننا. انہوں نے گواہ مانگا، بی بی نے گواہیاں دیں. بی بی نے کہا میرا بڑا بیٹا حسن میرا گواہ، میرا چھوٹا بیٹا حسین میرا گواہ، میرا شوہر علی میرا گواہ، اور میرے باپ کی کنیز ام ایمن میری گواہ. یہ 4 گواہیاں ہیں جو بی بی نے اپنے مقدمے میں دی ہیں. حاکم نے تھوڑی دیر مشیروں سے مشورہ کیا، بنت رسول کھڑی فیصلے کا انتظار کر رہی تھی. یہ دربار سے فیصلہ آ گیا. فیصلہ یہ آیا کہ ہم آپ کے مقدمے کو خارج کر رہے ہیں اس بنا پہ کہ آپ کا نصاب شہادت پورا نہیں. بی بی نے کہا میرا نصاب شہادت کیوں نہیں پورا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ نے جو 4 گواہیاں دی ہیں ان میں پہلی گواہی ہے آپ کے شوہر علی کی. علی بحیثیت شوہر اس جگیر میں حصے دار ہے، لہٰذا یہ مالک ہے، اس کی گواہی نہیں. حسن حسین ہے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کا بھی اس جگیر میں حصہ ہے، لہٰذا ان کی گواہی بھی نہیں. چوتھی بچ گئی ایک گواہ ام ایمن. اور تیرے بابا کی حدیث ہے کہ اگر مرد ایک ہو عورتیں 2 ہونی چاہیے، اس کے ساتھ دوسری عورت نہیں، لہٰذا نصاب شہادت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم تیرے مقدمے کو خارج کرتے ہیں. زندگی قربان کرو بی بی تیری عزت میں. بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا، گواہیاں نہیں بدلی. بحث سننا میری آقا زادی کے مقدمے کی پوری ذمہ داری کے ساتھ. بی بی نے مقدمہ واپس لیا، گواہیاں نہیں بدلی. جبکہ بی بی کے پاس گواہ تھے. بی بی جناب سلمان کو کھڑا کر سکتی تھی، حضرت ابو ذر کو پیش کر سکتی تھی، جناب کمبر، عمار، مقداد، عورتوں میں بی بی فضہ، اسما، ام الفضل، یہ سب موجود تھے. آقا زادی نے گواہیاں نہیں بدلی، مقدمہ واپس لے لیا. مقدمہ کیوں واپس لیا؟ جنگ سننا رسول کی بیٹی کی برقعے کے اندر کیسے لڑی ہے. اب شریعت کا مسئلہ ہے، جو کسی مومن کو جھوٹا کہے، مثلا کوئی بندہ کسی سچے مومن کو جھوٹ کی تہمت لگا دے، شریعت کہتی ہے یہ بن گیا ہے فاسق. اس نے مومن کو جھوٹا کہا ہے. اب فاسق کی سزا کیا ہے؟ شریعت سے پوچھو. فاسق کی سزا یہ ہے کہ فاسق نماز پڑھا نہیں سکتا، پڑھ سکتا ہے. فاسق چاند کی شہادت نہیں دے سکتا. فاسق نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا. فاسق طلاق میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا. فاسق کسی بھی شرعی عدالت کا قاضی نہیں ہو سکتا. یہ ہے فاسق کی سزائیں. اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ بنتا ہے فاسق. قرآن ممبر پہ لے آؤ، میں زہرا کی وکالت گھڑے میں منہ دے کے نہیں، لاؤڈ سپیکر پہ کر رہا ہوں، یہاں جان تلی پہ رکھ کے، اور اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں 14 کی وکالت نہ ہو. جو کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ فاسق بنتا ہے. اور جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کو جھوٹا کہے شریعت کے مطابق وہ فاسق نہیں، وہ بنتا ہے کافر. اور کافر کی سزا یہ ہے، کافر نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے. فاسق کی سزا یہ ہے پڑھ سکتا ہے، کافر کچھ بھی نہیں کر سکتا. کافر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نبی کی بیٹی نے مقدمہ واپس لیا، گواہیاں نہیں بدلی. رسول کی بیٹی نے کہا میں نے گواہیاں نہیں بدلی، تو یہ فیصلہ کر اور طریق کا حصہ بنا تاکہ میں چہرے سے نقاب اتاروں. تو نے علی کی گواہی کو جھٹلایا،
علی ہے قرآن، رسول کا القرآن مع علی و علی مال قرآن. تو نے حسن کو جھٹلایا، حسن قرآن ہے. تو نے حسین کو جھٹلایا، حسین قرآن ہے. بی بی نے کہا میں تجھے دربار میں فاسق نہیں کرنے آئی، کافر کرنے. بسم اللہ. میں تجھے بسم اللہ یا رسول یا بسم اللہ. میں تجھے جو کام نبی نہیں کر سکا، زندگی ہوئے 1000 سال، اس جملے واہ واہ کرتے رہے 1000 سال. پاک سید آپ کو زندگی عطا فرمائے. مخدومہ نے اصل چہرہ بے نقاب کیا. سننا مقدمہ سننا میری آقا زادی کا. بی بی نے مقدمہ واپس لیا. حکیم صاحب مقدمہ واپس لیتے ہی بی بی نے دوسرا مقدمہ دائر کیا. بی بی نے کہا یہ مقدمہ واپس ہو گیا، فیصلہ کر دیا تو نے فیصلہ. نہ فیصلہ نہ بدلنا، میں مقدمہ واپس لیتی ہوں. وہی کھڑے بی بی نے دوسرا مقدمہ دائر کر دیا. بی بی نے کہا تو ہے حاکم، میں ایک بیٹی بن کے باپ کا حق لینے آئی ہوں، باپ کا حق دے. حکومتیں پریشان ہو گئی، دربار میں لڑ رہی ہے محمد کی بیٹی، برقعے کے اندر لڑ رہی ہے رسول کی بیٹی. رسول کی بیٹی نے کہا حق دے. اس نے کہا توجہ، اس نے کہا حق میں نے تجھے کہا نہیں، میرے پاس حدیث ہے. چند قدم چلی، آگے چل کے کھڑی ہوئی. بی بی نے کہا اب بول کیا کہا تو نے. اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا حدیث سنا. اس نے کہا تیرے بابا نے کہا تھا ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. مخدومہ چادر کے اندر سے بولی. بی بی نے کہا تو نے حدیث پڑھی ہے؟ میں قرآن کی آیت پڑھتی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں. کون سی آیت؟ بی بی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ تَرَكَ الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبُونَ. جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس میں رشتہ داروں اولاد کا حصہ ہوتا ہے. اس سے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبُونَ. جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائے اس کا بیٹے کا حصہ ہوتا ہے. اس سے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنُ وَالْأَقْرَبُونَ. جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائے اس میں عورت کا حق ہوتا ہے. اس سے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں چوتھی آیت پڑھ دیتے ہوں وَوَارَثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُدَ. ہم نے نبی کو نبی کا وارث بنایا. اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں پانچویں آیت پڑھ دیتی ہوں قُلْ أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اگر میرا بابا اجر مانگ سکتا ہے میں بابے کا حق کیوں نہیں مانگ سکتی؟ بلوال والو شیعہ ہو سنی ہو تمہیں 14 کی عزت کا واسطہ میں زہرا کا حق بیان کر رہا ہوں. حاکم ایک حدیث پڑھتا گیا، بی بی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی، بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی. 40 آیتیں جب محمد کی بیٹی نے دربار میں کھڑے ہو کے پڑھتی، حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی، حاکم کا جسم کانپنا شروع ہو گیا. اس نے کہا زہرا میں حدیث پڑھتا ہوں تو جواب آیت میں کیوں دیتی ہے؟ حدیث کا جواب حدیث میں کیوں نہیں دیتی؟ اتنا جملہ کہنا تھا یا محمد نے چپ بس میں نے اتنا سننا تھا. تو وہی ہے جسے میرے بابے نے کہا تھا آ تجھے حدیث لکھ دو. تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے، تو نے کہا تھا، تو نے کہا تھا. تو نے کہا تھا. تو نے کہا تھا. تجھے میرے بابے نے کہا تھا. بسم اللہ. تجھے میرے بابے نے کہا تھا میں تجھے حدیث لکھ. تو نے کہا تھا قرآن کافی. آج میں قرآن پڑھتی ہوں برداشت کیوں نہیں کرتا؟ سن اب قرآن. دربار میں کھڑی ہو کے بی بی نے کہا نہ تجھے قرآن کافی ہے نہ تجھے فرمان کافی ہے. ہار کے نہیں جیت کے آئی ہے.
منوا کے آئی ہے. جو کام جنگ میں نہیں ہو سکتا تھا منافق کے چہرے سے پردے ہٹا کے آئی ہے. زندگی اسے دینی ہے جس سے لی تھی. ہر چیز پہ سمجھوتا کر لینا یہ میرے بدے ہاتھ ہیں, کل کا ایک دن رہ گیا ہے, پھر زندگی آنے دے یا نہ آنے دے, یہ میرے بدے ہاتھ ہیں. زہرا کے دشمن پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا. مولا فرماتے ہیں جو ہماری دادی کے دشمن پہ سوچ کے لعنت کرتا ہے ہم 14 اس پہ لعنت کرتے ہیں. جو سوچ کے لعنت کرتا ہے آج بھی جو بندہ نیا شیعہ ہو سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو وہ خیبر پڑھ کے شیعہ نہیں ہوا, وہ خندق پڑھ کے شیعہ نہیں ہوتا, اسے شیعہ کرتا ہے رسول کی بیٹی کا. 13 معصوموں کی محنت ایک طرف, اکیلی زہرا کا دربار جانا ایک طرف. جو بھی بندہ شیعہ ہونا چاہے اسے منواتا ہے صرف حق زہرا. میں نے اکثر نئے شیعہ ہوئے بندوں سے پوچھا کیوں شیعہ ہوئے, وہ کہتے ہیں شیعہ کر گیا ہمیں رسول کی بیٹی کا حق. آج بھی سچ اور جھوٹ کی پہچان ہی حق زہرا سے ہوتی ہے. قبلہ مبلغ اعظم مولا اسماعیل کہا کرتے تھے شیعو اپنے بچوں کو 2 چیزیں رٹا دو, ایک غدیر اور ایک فدق. یہ رٹا دو اپنے بچوں کو, گھر گھر میں مناظر پیدا ہو جائے گا اگر یہ چیزیں اپنے بچوں کو یاد کروا دو گے. مبلغ اعظم قبلہ مولانا اسماعیل صاحب نے کہ پنڈی بھٹیا کے قریب مناظرہ تھا. بسم اللہ جی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ, حسینیت زندہ, یزیدیت مردہ, یزیدیت مردہ. اللہم صلی علی محمد. قبلہ مبلغ اعظم پنڈی بھٹیا کے قریب مناظرہ کرنے ہیں. مناظرے کا جج ایک اہل سنت زمیندار تھا, نام اس کا چودھری عاشق تھا. قبلہ مبلغ اعظم بی بی کی حق میں بحث کرتے رہے, مناظرہ ہوتا رہا. دوپہر کا وقت ہوا, طے یہ پایا کہ پہلے نماز ادا کی جائے, نماز کے بعد پھر مناظرہ ہوگا. اس چک کا مولوی جو قبلہ مبلغ اعظم سے مناظرہ کر رہا تھا, نام بھی قبلہ مبلغ اعظم کی کتاب اس کا لکھا ہے, مولانا نور محمد اس کا نام تھا. یہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گیا, اہل سنت جتنے تھے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ جو چودھری عاشق, وہ کتاب اس نے کوئی بھی نہیں پڑھی تھی, لیکن عقل کتابوں کی میراث نہیں ہوتی, دانش مندی جو ہے یہ ڈگریوں سے نہیں ملتی. چودھری عاشق مولوی کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کی. نماز ختم ہوئی, اسے نمازیوں سے کہا مسجد سے باہر جاؤ, میں نے مولوی صاحب سے اکیلے کوئی بات کرنی ہے. سارے نمازی مسجد سے گئے, اس نے مسجد کی دروازے کی کنڈی لگائی, مولوی صاحب کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا مولوی دیکھ, تیرے اور میرے سوا اللہ کے گھر میں کوئی نہیں بیٹھا, باوضو ہیں, نماز پڑھی ہم نے. اتنے دنوں سے ہمارے گاؤں میں بحث چل رہی تھی, شیعہ کہتے تھے رسول کی بیٹی دربار میں گئی اور واپس آئی ہے خالی. تم کہتے تھے نہیں یہ شیعہ غلط کہتے. انہوں نے بلا لیا اپنا مولوی, وہ بیٹھا ہے باہر کتابیں لے کے. صبح سے بحث ہو رہی ہے. میں جٹ زمیندار بندہ ہوں, مجھے کتابوں کا نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کس نے تاریخ میں کیا لکھا ہے. مجھے صرف اتنا بتا بیٹی رسول کی دربار گئی تھی, بس مجھے اتنا بتا دے. اب دیکھنا کیسے بلایا ہے مخدومہ نے. اس کا مجھے صرف اتنا بتا بیٹی رسول کی دربار گئی تھی. مولوی کا چاچا عاشق بی بی کا حق بنتا نہیں تھا, اس نے کہا حق چھوڑ, بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا, اتنا بتا گئی تھی. اس نے کہا ہاں یہ کتابوں میں لکھا گئی تھی. اس نے کہا چپ, اب اتنا بتا دے واپس خالی آئی ہے یا حق لے کے آئی ہے. اس نے کہا چاچا عاشق میں کتابوں سے ثابت کروں گا بی بی کا حق نہیں بنتا تھا. اس نے کہا میں نہیں پوچھ رہا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا, نہیں بنتا تھا, اتنا بتا واپس خالی آئی ہے. اس نے کہا ہاں چاچا عاشق خالی ہے. اس نے کہا اٹھ ختم کر مناظرہ, ہم نے بحث نہیں کرنی,
जीत गया वो शियों का मौलवी। उसने कहा क्यों, किस बात पे मुनाजरा खत्म करवा रहा है? उसने कहा मौलवी मेहराब में बैठा है, सर पे कुरान रख के बता मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी किसी कम्मी के दरवाजे पे चली जाए, जाके कहा मैं चौधरी आशिक की बेटी हूँ, मुझे फलां चीज़ की ज़रूरत है, बताओ उसका बनता है? कहने लगा नहीं बनता। दोगे या नहीं दोगे? कहने लगे कैसे नहीं देंगे, बेटी जो तेरी। उसने कहा शर्म नहीं आती, मेरी बेटी का हया करते हो, मोहम्मद की बेटी का किसी ने? मेरी बेटी का एहतराम करते हो, रसूल की बेटी का किसी ने? उसने रोते हुए कहा चली जो गई थी ना, नहीं बनता था, आ जो गई थी। और बेटी तो दुश्मन की भी घर आ जाए खाली नहीं भेजते, आ जो गई थी दरबार में। इतना कहने के बाद चौधरी आशिक मस्जिद से निकला जहां मुबल्लिग आज़म बैठा था, हाथ जोड़ गया था मुबल्लिग आज़म, और मौलवी इस्माइल पढ़ा कलमा, मिल गई मुझे हदायत। हाय हाय, मेरा भाई अली अब्बास कहता है हक नहीं देना था ना देते, कोई लंबी तारीख दे देते। मोहम्मद की बेटी, यही जुमला मौलाना इस्माइल ने कहा जब चौधरी आशिक ने मौलवी इस्माइल के कदमों पे हाथ रखा, देख के कहा पढ़ा कलमा। मौलवी आज़म मौलाना इस्माइल ने कहा चौधरी आशिक बात पूरी सुन, इन्होंने खाली नहीं भेजा, सर के बाल सफेद करके गई, उठती बैठती गई, कर गया है दुनिया को हक की पहचान, हक के ज़हरा। दो जुमले सुनना मुसाइब के, रोने की रातें हैं, कल की एक रात है, कल की रात शहीदों की रात है, अगली रात गरीबों की रात है। कल तक ज़ैनब का हर रिश्ता मौजूद है, कल रात तक ज़ैनब का गाजी भी है, ज़ैनब का अकबर भी है, ज़ैनब का कासिम भी है, अगली रात में उजड़ गई है। दो जुमले उस शहजादे के सुनना जिसके लिए अल्लामा इरफान हैदर आबदी ने कहा था अकबर की शहादत पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना हो, अकबर की शहादत सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना हो। नहीं बर्दाश्त होती कब्र में भी हुसैन से अकबर की शहादत। आकाए महदी ने हुसैन की कब्र पे खड़े होकर अकबर की शहादत पढ़ दी। आधी रात को अपने घर में चीखों की आवाज़ सुन के आका महदी ने बिस्तर छोड़ा। आका महदी ने देखा इसके घर के बरामदे में एक काले बुरके वाली बीबी रो रही है। आका महदी ने देखा कि बीबी मन अंते तू कौन है, रो के कदी पर्दा कर, मैं मोहम्मद की बेटी ज़हरा। ज़हरा का नाम आना। आका महदी ने हाथ जोड़े, रो के कहता बीबी मेरा इतना मुकद्दर नौकर के घर आई है, रो के कहती तुझे समझाने आई हूँ, आज के बाद मेरे हुसैन की कब्र पे अकबर की शहादत ना पढ़ना। आका महदी कहता बीबी मैंने कोई रवायत गलत पढ़ी है, रो कहती तूने रवायत गलत नहीं पढ़ी, जब से तू अकबर की शहादत पढ़ के आया है, मैं कभी करबला में हुसैन चुप करवाती हो, कभी शाम में ज़ैनब चुप करवाती हो, कब्र में मेरा हुसैन रो रहा है, शाम में मेरी ज़ैनब रो रही। अकबर की शहादत पे करबला में बीबियों ने पत्थरों का मातम किया है। आकाए दरबंदी ने कहा पत्थरों का मातम किया है अकबर की शहादत पे। जब अकबर का घोड़ा ख़याम से निकला